إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم أرزاقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ممبر نور پر تشریف فرما خلیفہ اویس ملت و شہزاد حسیب ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری زیدہ مجدہ السامی وعالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ علیمی ونقیب اہل سنت استاد الشورى ادیب شہیر حضرت علامہ قاری عبدالحنان صاحب قبلہ برکاتی وشاعر خوش فکر حضرت علامہ حسن اشرفی صاحب قبلہ بلرام پوری، علماء اہل سنت کا ایک نورانی قافلہ ممبر نور پر جلوہ گر ہے۔ سبوں کا تعارف کرانا مختصر سے وقت میں بڑا مشکل ہے، اس لیے میں سبوں کی بارگاہ میں ایک شعر نظر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب اتنا فسفسا جواب دیں گے تب تو تقریر ہو گئی۔ دیکھیے بات اسی وقت بنتی ہے جب سلام و کلام بہتر ہو، سلام اور اس کا جواب جب اچھے طریقے سے ہو جائے تو پھر آگے بات بھی اچھی ہوتی ہے۔ میں نے سلام کیا ہے، کوئی چندہ تو مانگا نہیں ہے آپ سے، ہے نا؟ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ہاں، صرف سر نہ ہلائیے، زبان سے بھی بولیے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، آپ محبتوں سے جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا دائما مبارکا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الحفيظ الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک۔ دیکھیے آپ بھی تھوڑا سا جی لگائیں، ہے نا، کیونکہ میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ،
اور شعر کہنا شعر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ سب رضا والے ہیں تو تھوڑا سا اپنی بیداری کا اظہار کریں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ۔ آئیے اسی نبی رحمت کی بارگاہ میں نہایت ہی والہانہ عاشقانہ غلامانہ خادمانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشق اپنے نبی کی بارگاہ میں ایسے درود و سلام نہیں پڑھتے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، بلکہ جو عاشق رسول ہوتے ہیں، دیوانے مصطفیٰ ہوتے ہیں، وہ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو نبی کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، عاشق ہیں، نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے والے ہیں، وہ تو گنبد خضرا کو تصور میں بٹھا کر نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، چونکہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا ایمان اور عقیدہ کچھ الگ ہوگا۔ ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے۔ آپ شعر کے انداز میں سماعت کر لیں، ایک مرتبہ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، دراصل یہ نالا سپارہ کی سرزمین ہے، یہاں ہمارے کھاڑی نمبر 3 ساکی ناکہ سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان کی محبتیں بھی کچھ ہیں، ہے نا، ان کی فرمائش ہے۔ میں چونکہ یہ کلام بہت ایک زمانہ ہو گیا، میں کبھی اپنی مسجد میں یا محفلوں میں پڑھا کرتا تھا، تو جہاں کہیں لوگ ملتے ہیں وہ پرانے لوگ تو اس کلام کی فرمائش کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے محبین میں ایک بڑا ہی مخیر نام ہے علی جناب محمد معروف خان صاحب کا، جو اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نعت ضرور آپ پڑھیے گا، تو میں 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ ارے کیا ہوا دور جو مدینہ ہے، کیا ہوا دور جو مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ بہت خوب ہے۔ تھوڑا سا لو لگائیے تو گنبد خضرا کی جانب، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، چونکہ تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور بھی رہ کر قریب ہوتا ہے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بالا سے بلند کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکل سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکل سامنے
شاہ سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور آواز بلند کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ اور حضرات ایک عاشق اولیاء کرام کشتی میں سفر کر رہا تھا، اچانک دریا میں طوفان اٹھا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، سارے مسافرین پریشان ہوئے، اس طرح بھی کیفیت سے دو چار ہوئے، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا۔ لیکن اسی میں ایک دیوانہ ایسا تھا جو سرکار حاجی علی کی ذات سے اچھی طرح متعارف تھا، اس نے موجوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا اور محبت کے ساتھ ان موجوں سے یوں کہا، سماعت کر لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب کے پیارے ولی سے کہہ دوں گا، غوث و خواجہ علی سے کہہ دوں گا، رب کے پیارے ولی سے کہہ دوں گا، غوث و خواجہ علی سے کہہ دوں گا۔ ارے مجھے دریا مجھے نہ دھمکی دے، مجھے دریا مجھے نہ دھمکی دے، ورنہ حاجی علی سے کہہ دوں گا، ورنہ حاجی علی سے کہہ دوں گا، ورنہ حاجی علی سے کہہ دوں گا۔ سبحان اور اللہ آج کل جو ہے جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جیسے ربیع الاول شریف کا موقع ہو، 11ویں شریف کا موقع ہو، ہے نا، تو گلی کوچوں میں لوگ ہمارے نوجوانوں کو چھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں 11ویں مناتے ہو ثبوت کیا ہے، 12ویں مناتے ہو ثبوت کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر آپ کا کبھی سامنا ہو جائے تو یہ شعر پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہ راہ فرار اختیار کرتے نظر آئیں گے۔ پیش کر دوں وہ شعر، سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، دین کے پیشوا سے کہہ دوں گا، قوم کے رہنما سے کہہ دوں گا، دین کے پیشوا سے کہہ دوں گا۔ ارے نجدیو سامنے سے ہٹ جاؤ، نجدیو سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا، ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حضرات یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ جنت کے لیے نہیں تڑپتا بلکہ تڑپتا ہے تو کوئی رسول میں حاضری کے لیے تڑپتا ہے۔ بات سچی ہے؟ ہاں تو بولیں سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک عاشق رسول صبح و شام یہی دعا کرتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کیونکہ عاشق رسول جانتا ہے کہ جنت میں مدینہ نہیں لیکن مدینے میں جنت موجود ہے، جنت میں مدینہ نہیں لیکن مدینے میں جنت موجود ہے۔ جبھی تو جاوید گولڈوی نے کہا تھا نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے غلاموں کے لیے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے جنت۔ ارے بولیں یار، آپ بولیں۔ دیکھیں تقریر کی نہیں جاتی ہے، کرائی جاتی ہے۔ اگر سننے والے سننے کے موڈ میں ہوں تو تقریر کرنے کا اگر کسی کا موڈ نہ بھی ہو تو موڈ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتے رہا کیجئے۔ اس سے ہم سنیوں کو انرجی ملتی ہے، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے،
اس سے ہمیں سہارا ملتا ہے، چونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سہارا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مددگار ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معاون ہے، کسی کا سہارا کوئی نیتا ہے، کسی کا سہارا کوئی منتری ہے، کسی کا سہارا کوئی تھانے دار ہے، کسی کا سہارا کوئی آفیسر ہے، کسی کا سہارا مکھ منتری ہے، کسی کا سہارا پردھان منتری ہے، لیکن اے سنیو، ہمارا سہارا کوئی نیتا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا کوئی منتری نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا کوئی تھانے دار نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا کوئی مالدار نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا کوئی آفیسر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا مکھ منتری نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا پردھان منتری نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا سہارا راشٹرپتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کلائی کو پکڑو گے اور سوال کرو گے کلیم الدین یہ بتاؤ تو آخر ہمارا سہارا کون ہے، ہمارا مددگار کون ہے، آخر ہمارا معاون کون ہے؟ تو ان علماء اہل سنت کی موجودگی میں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اے سنیو، ہمارا سہارا وہی ہے جو بریلی کے تاج الشریعہ کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو شہزادے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو مخدوم شمنہ کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو غریب نواز کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو سید سالار کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو بغداد کے غوث اعظم کا سہارا ہے، ہمارا سہارا وہی ہے جو صدیق اکبر کا سہارا ہے، فاروق اعظم کا سہارا ہے، عثمان غنی کا سہارا ہے، مولا علی کا سہارا ہے۔ ان کا سہارا کون ہے؟ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ہم زدوں کو رضا مستعفی جیتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی کریم الدین نوری صاحب قبلہ۔ تو ہمارا سہارا کون ہے؟ مدینے والا ہے۔ ہمارا سہارا کون؟ بولے یہاں تھوڑا سا جی لگائیں، ہے نا؟ دنیا داروں کے بہت نعرے لگاتے ہو، لیکن سرکار ماہرہ نے کہا تھا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ بہت بوال وغیرہ جو ہے نا آخر میں پلا دیو بعد میں بھیا، پلا دیجیے گا، اور چاہیے کہ آپ کھانا کھلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیجیے۔ تو ماہرہ کے سرکار نے کہا تھا کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، پورا مجمع بولے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ اور یہ نعرہ ہم بند کرنے والے نہیں ہیں، ہے نا؟ ہم یہ نعرہ بند کرنے والے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے امام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بول دیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ ہاں، اپنے آقا کو پکارتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہوتی رہے گی، ایمان کو جلا ملتی رہے گی، ایمان کو تازگی ملتی رہے گی، اور یا رسول اللہ کا نعرہ آپ کو دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور قبر کے اندر بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ میدان محشر میں جائیں گے تو یہ نعرہ آپ کو وہاں بھی کام آئے گا، کیونکہ جنت کسی کے پاک کی جاگیر نہیں ہے بلکہ وہ رسول پاک کی جاگیر ہے۔ جبھی تو سرکار تاج الشریعہ نے کہا تھا جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اچھا، یہ نعرہ سپارہ والے نعرہ لگاوے نہ جانت ہیں؟
یار اب تک تو ہم نے یہی جانا تھا جہاں کہیں رہتا ہے بڑا دبنگ رہتا ہے نا. سرکار نظمی نے کہا تھا سنی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان. بتاؤ پورا علاقہ جمع ہے تو نعرہ لگاؤ نہیں جلتی لگاوا بھائی تو برے گلزارے برکاتی جب آل رسول سید نظمی میاں مارہروی نے کہا تھا سنی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان. اس کو کبھی نہ چھیڑنا. سنی بڑا دبنگ ہے اور انکار علم مصطفیٰ گھٹی میں ہے تیری پڑا. نجدی تیرا ٹھکانا کیا تو کبھی پتنگ ہے. ہاں سنی دبنگ ہی ہوتا ہے. تو جنت میں مدینہ نہیں لیکن مدینے میں جنت بولے. ہاں مدینے میں جنت موجود ہے. آپ شعر سن لیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. شاعر جو ہے وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اے جنت تیرے اندر کیا ہے. حور ہے یعنی جنتی عورتیں ہیں اور قصور ہیں یعنی جنتی محلات ہیں ہے نا. اور اس سے انکار بھی نہیں بلکہ یہ تسلیم ہے کہ تیرے اندر جنتی عورتیں بھی ہیں اور جنتی عظیم الشان محلات بھی ہیں. لیکن ایک عاشق رسول کی شان کیا ہے آپ اسے سنیں محبت سے بولے سبحان اللہ. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. ارے آگے میرا طواف کر جنت آگے میرا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اپنا سینہ ہر گناہ سے ہر کینہ سے پاک کر لیجئے. میرے آقا کی جلوہ گری ضرور ہوگی. سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں. غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. لیکن اپنا سینہ نبی کی محبتوں کا مدینہ بنانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی جو ہے آرام گاہ ہوگی. اور میرے آقا علیہ السلام ضرور جو ہے آپ کے دل کے اندر وہ جو ہے کرم فرمائیں گے. اور اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی اپنے آقا کی بارگاہ میں لو لگائیے اور دل کی عطا گہرائیوں سے کہیے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے. ہم نے الفت کا دیا ان کے جلا رکھا ہے. اور وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے. بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کی ایک نظر نعرہ سبحانہ والوں پر نبی نے ڈال دی تو سمجھ لو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. چونکہ نبی کی نگاہ نبوت اس شان کی مالکہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے انداز میں کہتے ہیں جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی کی نظر عنایت کا کیا کہنا. نبی نے جب نظر کرم ڈالا ہے اہل مکہ پر تو اہل مکہ کو جہنم کے دروازے سے اٹھا کر کے نبی نے جنت کا مسافر انہیں بنا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام تر اہلیان مکہ کو جمع فرماتے ہیں. اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اہلیان مکہ یہ بتاؤ تم نے مجھے 40 سالہ زندگی کے
اندر کیسا پایا ہے، میری صبح کیسی پائی ہے، میری شام کیسی پائی ہے، میری زندگی کے روزمرہ کے حالات کو تم نے کس طریقے سے مشاہدہ اور معائنہ کیا ہے۔ تو تمام اہلیان مکہ نے کہا تھا اے محمد آپ جیسا انسان تو ہم نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ بہتر انسان تو ہماری نگاہوں نے دیکھا نہیں۔ ان کفار مکہ نے حالت کفر میں اپنے انداز میں کہا تھا، حالانکہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے عاشق رسول صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے انداز میں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہ نے دیکھا ہی نہیں، اور یہ آنکھیں دیکھتی کہاں سے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو بے مثل و مثال بنایا ہے، آپ کو لاجواب بنایا ہے، آپ کو بے نظیر بنایا ہے، آپ کو بے مثال بنایا ہے۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شہر چین شاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبرو اہل سنن، پیشوائے اہل سنت، مجدد دین و ملت، یعنی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے انداز میں کہتے ہیں لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشز پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ اور اے نالا سپارہ کے غیور مسلمانوں، اگر عربی کا یہ شعر سمجھ میں نہ آئے، فارسی کا یہ شعر سمجھ میں نہ آئے، تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ لو۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی کلیم الدین نوری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے علاقے ساکی ناکا یعنی 3 نمبر کھاڑی میں ایک عظیم اپنی ذات کے اعتبار سے مانی اور پہچانے جانے والی شخصیت مخیر قوم ملت عالی جناب محمد حسین بھائی کی ہے۔ وہ وہاں تشریف رکھتے تھے اور انہوں نے فاضل بریلوی جامع مسجد کی ایک زمانے تک صدارت اور تمام تر ذمہ داریاں سنبھالی۔ اب آپ کے علاقے میں ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائے، وہ تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارے اور بھی بھائی تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور میری طرف لو لگائیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں سیرت نبوی کے کچھ ایسے اہم گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ سن کر کے مچل جائیں گے، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ اس مجلس کے اندر بھی جھومیں گے، انشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی جھومیں گے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں جھومیں گے، انشاءاللہ اس کے لطف سے آپ مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم نے ہمیں کیسا پایا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا اے محمد آپ سے زیادہ بہتر انسان ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، کبھی آپ کو غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا، یعنی کسی برائی کے اندر ہم نے آپ کو مبتلا نہ پایا، آپ تو بڑے اچھے اور نرالے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چونکہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، اگر یہ میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ کیا میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو تمام اہلیان مکہ نے کہا تھا اے محمد ہم آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ یہ بھی کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو پھر سچے کی ایک بات سن لو جو سچی ہے اور حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحو، تم سب کے سب کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے، تم فلاح و بہبودی کے مالک ہو جاؤ گے، تم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ صدائے عام فرمائی ہے، جب نبی نے یہ اعلان کیا ہے، تو وہی لوگ جو آپ کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، آپ کے نام کا گن گا رہے تھے، وہی لوگ اپنی اپنی ٹولیاں لیتے ہیں۔ ابو جہل الگ اپنی جماعت کے ساتھ چل دیتا ہے، ابو لہب الگ اپنی جماعت کے ساتھ چل دیتا ہے، ابو جہل ابو لہب الگ اپنی جماعت کے ساتھ چل دیتا ہے، عتبہ اور شیبہ الگ الگ طریقے سے وہ اپنے اپنے گروہ کو لے کر کے چل دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا میدان خالی ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہے جو نبی کی آواز سے آواز ملائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے کاندھا ملائے اور کہے اے محمد ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ پورا میدان خالی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ننھی سی آواز آتی ہے، ایک ہلکی سی آواز آتی ہے، ایک بڑی دھیمی آواز آتی ہے، اے محمد میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تمام اہلیان مکہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، آخر کون ہے جو ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے، کون ہے جو ان کی حمایت کی بات کر رہا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو اس میدان کے اندر نبی کی آواز سے آواز ملانے والا، نبی کے کلمہ پڑھنے کی بات کرنے والا وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وہی تھا جسے مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، جسے داماد پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، جن کی شان یہ ہے اگر تخت پر بیٹھ جائے تو ایسا کوئی قاضی نہیں ہے، اگر میدان میں تلوار اٹھائے تو ایسا کوئی قاضی نہیں ہے، اور اگر مصلی بچھا دے تو ایسا کوئی نمازی نہیں ہے۔ صاف جملہ یہ ہے علی وہ ہے جو نمازی ہے تو لاجواب ہے، غازی ہے تو لاجواب ہے، اور نمازی ہے تو لاجواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی کلیم الدین نوری صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دراصل جملوں میں ٹائم پاس کرنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ کام کی بات ہو جائے۔ آپ آئے ہیں تو کچھ پیغام لے کر کے جائیں، یہاں سے کچھ ذہن لے کر کے جائیں، اور ہمیں کس طریقے سے شریعت و سنت کی تبلیغ کرنی ہے، کس طریقے سے اسلام کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، کس طریقے سے اپنی آنے والی نسلوں تک ہمیں اسلام کو پہنچانا ہے۔ یہ آواز جو اذان کی ہماری سماج سے ٹکرا رہی ہے، اپنی آنے والی نسلوں تک اس آواز کو کیسے برقرار رکھنا ہے، یہ ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں آج ہی سوچنا ہوگا۔ بلکہ کسی مفکر نے کہا تھا اگر تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہو، اگر تم قیام کرنے کے لیے جاتے ہو، اگر تم رکوع کرنے کے لیے جاتے ہو، یعنی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اگر مسجد کے اندر حاضری دیتے ہو، اور اگر پیچھے جماعت سے بچوں کی آوازیں نہیں آتی ہے، شور و گل کی آواز نہیں آتی ہے، تو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ یہ تمہاری اولاد کہاں غائب ہو گئی ہے، تمہارے بچے کہاں غائب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، بچے مسجد سے اندر نہیں آئیں گے، بچے علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گے، تو وہ کیا جانیں گے فرائض کیا ہیں، وہ کیا جانیں گے واجبات کیا ہیں، وہ کیا جانیں گے مستحبات کیا ہیں، وہ کیا جانیں گے جائز کیا ہے، وہ کیا جانیں گے ناجائز کیا ہے، وہ کیا جانیں گے حلال کیا ہے، وہ کیا جانیں گے حرام کیا ہے۔ اس لیے اپنے سے کہیں زیادہ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں کچھ کام کی بات آپ کے ذہن و فکر پہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ تنہا ذات ہے مولا علی کی، شیر خدا کی عرض کرتے ہیں اے محمد میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے میں راضی ہوں۔ لوگوں نے پلٹ کر کے ایک مضحکہ تھے، انہوں نے تبسم کا اظہار کیا تھا، انہوں نے ٹھٹے بازیاں کی تھی اور کہا یہ علی جو خود دبلی پتلی ٹانگوں والے ہیں، یہ تو خود ایک جو ہے ہڈی والے ہیں، یہ کیا
نبی کی مدد کریں گے یا کیا نبی کا تعاون کریں گے, یہ کیا محمد کا ساتھ دیں گے. لیکن فضا میں یہ شیر یہ جو ہے آواز آ رہی تھی, تم جنہیں دبلا پتلا سمجھ رہے ہو یہ نبی کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں. اب نبی انہیں فاتح خیبر بنا دیں گے, اب نبی انہیں شیر خدا بنا دیں گے, اب نبی انہیں مولا علی مشکل کشا بنا دیں گے. وہ تنہا ذات ہے مولا علی کی جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, پیارے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ نبی کی یہ تبلیغ آگے بڑھتی ہے. اب جوانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا ہے, عورتوں میں حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, بچوں میں تو مولا علی نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور اسی طریقے سے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اسلام کے ماننے والے ایک مختصر سی جماعت میں تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی باتیں رکھتے ہیں, احکام اسلام کو رکھتے ہیں, شریعت کی باتیں رکھتے ہیں. اب ان کے بعد دیگرے دوسروں کو سکھاتے ہیں, یعنی جو سیکھتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے, جو سیکھتا ہے دوسروں کو پہنچاتا ہے. اب اسلام کی مکے کے اندر تبلیغ ہو رہی ہے, اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب کوئی مدرسہ نہیں تھا, جب کوئی مسجد نہ تھی, لیکن کوئی ایسی متعینہ جگہ نہ تھی کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کریں, جہاں پر جا کر کے لوگ اللہ کی عبادت کر سکے. یعنی لوگ چھپ چھپا کر کے جہاں کہیں جگہ پا جاتے وہیں پر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے, احکام شرع حاصل کر لیا کرتے تھے, وہ اللہ کی عبادت کر لیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوتا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو لے کر کے ایک پہاڑ کی آڑ میں بیٹھ کر کے اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں, احکام شرع سے واقف کرا رہے ہیں, یعنی دین کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں. اتنے میں کچھ کافر گزرتے ہیں, انہوں نے دیکھا تو جا کر کے مذاق اڑانے لگے اور جا کر کے ان کے پاس جو ہے برا بھلا کہنے لگے. حضرت سعد سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی, اونٹ کی ہڈی تھی, اس کو اٹھایا, اس کافر کے سر پہ مارا, جس سے اس کے سر سے خون کا فوہارہ جاری ہوا. یہاں تک کہ یہ بات پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچی تو نبی نے دیکھا اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ جا بجا سامنا ہوتا رہے گا, مقابلہ آرائی ہوتی رہے گی, اور اسی طریقے سے معاملات سامنے آتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ فیصلہ کیا, اب کہیں بھی جا کر تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے, اب کہیں بھی جا کر کے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کرنی ہے, بلکہ دار ارقم کو تم اپنا مدرسہ بناؤ گے, دار ارقم کو متعین کرو گے. جس کو نماز پڑھنی ہے دار ارقم میں چلا آئے, جسے دین کی بات سیکھنی ہے وہ دار ارقم میں چلا آئے. حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں, چاہے مدرسہ علی ہو, چاہے مسجد علی ہو, یہ مسجد و مدرسے کا تعمیر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. مدرسہ کس طرح سے پیارے نبی نے متعین کیا ہے آپ اسے ملاحظہ کرتے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو پہلا مدرسہ بنایا ہے اسلام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدرسے کی حیثیت سے متعین کر دیا. اب صدیق اکبر کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم میں آ رہے ہیں, حضرت عمر کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم میں آ رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم میں آ رہے ہیں, حضرت مولا علی کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم میں آ رہے ہیں, حضرت طلحہ کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم میں آ رہے ہیں, حضرت زبیر کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم کے اندر آ رہے ہیں, حضرت سعید کو دین سیکھنا ہے تو دار ارقم کے اندر آ رہے ہیں. اے مسلمانوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر غیر مدرسوں کی مخالفت کرائے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آج مسلمان کیسے مخالفت کر رہے ہیں. ارے داڑیاں تمہاری سلامت ہے تو یہ مدرسوں کی دین ہے, اگر تمہارے سروں پر ٹوپیاں سلامت ہے تو یہ مدرسے کی دین ہے, ہماری مسجدوں سے جو اذان کی صدا آ رہی ہے یہ مدرسوں کی دین ہے, اگر اچھے امام ہمارے درمیان موجود ہے تو یہ مدرسے کی دین ہے, اچھے خطیب موجود ہے تو
یہ مدرسوں کی دین ہے، اچھے پیر اگر موجود ہے تو یہ مدرسوں کی دین ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہماری زندگی کی ابتدا بھی مدرسہ ہے، ہماری زندگی کی انتہا بھی مدرسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ عام مدرسوں کو معمولی نہ سمجھیے، بلکہ قلندر لاہوری شاعر مشری علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، بگڑنا علم کی خاطر مثال شفا زیبا ہے، بنا اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا جاتے۔ تم کیا سمجھتے ہو مدرسے ختم ہو جائیں گے ہم آباد رہیں گے؟ واہ واہ واہ، مدرسوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہمارے مکانات آباد رہیں گے، ہماری دکانیں آباد رہیں گی، دنیا کے اندر ہم عزت کی زندگی گزار لیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، جس دیش اور جس ملک سے مدرسوں کا وجود مٹا دیا گیا، مسلمانوں کا وجود پہلے مٹا ہے، ان کی دکانیں پہلے ختم ہوئی ہے، ان کے مکانات پہلے ویران ہوئے ہیں۔ اے ہندوستانیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے گھروں سے زیادہ مدرسے کی طرف توجہ کرو، جب تک مدرسے قائم رہیں گے انشاءاللہ مدرسہ قائم کرنے والے مسلمان بھی آباد رہیں گے۔ یہی میرے آقا کی تعلیم ہے، سرکار نے مکہ شریف کے اندر بھی دار ارقم کو مدرسہ بنایا، سرکار نے وہیں سے سب کو پڑھایا، اور میرے آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں حضور نے خانقاہ نہ بنائی کہ ہمیں تبلیغ کرنی ہے، ماننے اور جاننے والے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، صہیب روم سے آ رہے ہیں، حضرت سلمان فارس سے آ رہے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے آ رہے ہیں، دیگر جن جانے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، تو ایک خانقاہ ہونی چاہیے، لوگوں کا بیٹھکا ہونا چاہیے، ایک جو ہے مہمان خانہ ہونا چاہیے، لوگوں کے کھلانے کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے۔ پیارے نبی نے خانقاہ نہ بنائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے، اور اسی کے ایک کنارے نبی نے ایک چبوترا متعین فرمایا جسے صفہ کہا جاتا ہے، اور صحابہ کو حکم دیا جسے اسلام کی تبلیغ کرنی ہو، اسلام کی باتوں کو سیکھنا ہو، وہ اسی چبوترے پر آ جائے۔ یاد رکھیں وہاں پر آ کر کے صحابہ تعلیم حاصل کرنے لگے، دین کی باتیں حاصل کرنے لگے، اور جو لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے انہی کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، اصحاب صفہ انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو چبوترے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن کی باتیں سیکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث سیکھا کرتے تھے، انہی کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کا اتنا خیال فرماتے تھے، سرکار ان پر اتنی توجہ فرماتے تھے، سرکار اتنی نگاہ رحمت فرماتے تھے کہ اگر میرے آقا کے گھر میں کچھ آتا تھا تو سرکار پہلے حسن کو نہ دیتے تھے، پہلے حسین کو نہ دیتے تھے، پہلے مولا علی کو نہ دیتے تھے، پہلے حضرت فاطمہ کو نہ دیتے تھے، بلکہ یہ علماء اہل سنت گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر پیارے نبی کی بارگاہ ہمیں کوئی کھجور لا کر کے تحفہ پیش کر دیتا، یا کوئی دودھ کا پیالہ پیش کر دیتا، یا کوئی اور ہدیہ اور تحفہ لے کر کے آتا، تو پیارے نبی کہتے جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، جاؤ صفہ والے صحابہ کو بلا لاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی چیز آتی تھی تو سرکار پہلے ان پڑھنے والے صحابہ کا خیال فرماتے تھے، تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کا خیال فرماتے تھے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اپنا گھر تو ساد و آباد ہے، اپنے بچوں کے لیے مہنگے مہنگے سامان ہم لے کر کے آتے ہیں، بچوں کا جوتا ہونا چاہیے تو برانڈیڈ ہونا چاہیے، ان کے لیے کپڑا ہونا چاہیے تو اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو تو اعلیٰ درجے کا ہو، لیکن ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، ہمارے علاقے میں مدرسہ ہے، ہماری
کوئی توجہ اس کی جانب نہیں ہے، کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے چلو ایک ٹائم ہم چاول ہی پہنچا دیں یا تھوڑی سی دال ہی پہنچا دیں، یہ ٹھنڈک کا موسم ہے۔ کتنے لوگوں نے سوچا کہ چلو یہاں پر کہیں دارالعلوم ہوگا، کہیں پڑھنے والے بچے ہوں گے، ٹھنڈک کا موسم ہے، 100 روپے کا کمبل ہی لے لیں اور ان پڑھنے والے بچوں کے ہاتھ میں لے جا کر کے دے دیں تاکہ ان کی دعا ملے گی تو ہمارے بچے شاد و آباد رہیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ اور حضرات تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ذہن و فکر کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کے دروازے پر کوئی مہمان آئے اور آپ گھر میں اتفاق سے موجود نہ ہو، یعنی گھر کے اندر اگر آپ اس وقت حاضر نہ ہو اور آپ کا پڑوسی اگر آپ کے مہمان کی دیکھ بھال کر لے، یعنی اس کی ضیافت کر لے، اس کی مہمان نوازی کر لے، اس کو کھانا کھلا دے، اس کو پانی پلا دے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال کر لے، یقیناً بعد میں جب آپ پہنچے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلاں پڑوسی نے آپ کے مہمان کو پانی پلایا ہے، اس نے ناشتہ کروایا ہے، اس نے کھانا کھلایا ہے، اس نے اچھی طرح ضیافت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، آپ سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے مجھے جواب دو، آپ کے دل کو کتنی خوشی محسوس ہوگی، آپ کا دل کتنا ٹھنڈا ہوگا۔ یقیناً اگر وہ پڑوسی آپ کا دشمن تھا تو آپ سے دوستی ہو جائے گی، اگر آپ اور اس کے درمیان عداوت تھی تو ہم محبت میں تبدیل ہو جائے گی، آپ اس کو سینے سے لگائیں گے، آپ اس کو کلیجے سے لگائیں گے، اور اگر وہ کہیں پریشان ہو جائے تو آپ پہنچ کر کے اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ یہی میرا وہ دوست ہے جس نے میرے مہمان کا خیال کیا تھا، میرے مہمان کو پانی پلایا تھا، میرے مہمان کو چائے پلایا تھا، میرے مہمان کی مہمان نوازی کی تھی، میرے مہمان کی ضیافت کی تھی۔ یقیناً آپ اس پر نچھاور ہو جائیں گے، آپ اس پر نثار ہو جائیں گے، اپنی محبتیں اس پر نچھاور کریں گے بلا تمثیل و تشبیہ۔ یہ دنیا ہے، جگہ جگہ مدرسے قائم ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، پڑھنے والے سب مہمانان رسول ہے۔ آج بظاہر نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، حالانکہ ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ساری کائنات زندہ ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ تو جہاں ایمان اور عقیدہ کی بات آئے گی تو یقیناً ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور سرکار ہی ساری کائنات کو نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے انداز میں کہتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا اور تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت آقائے نعمت سجدی کریم سجدی سرکار مفتی اعظم عالم نے کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات تھک گئے ہیں؟ تھک گئے ہو تو صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، اور اگر سنا چاہا تو محبت سے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ ہی سے ساری نعمتیں مل رہی ہے، لیکن بظاہر سرکار ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اب مہمانان رسول ہمارے محلے میں ہے، ہمارے علاقے میں ہے، ہمارے علاقے کے اندر مدرسہ ہے، اس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے ان بچوں کا ہم خیال رکھیں، اس مدرسے کا ہم خیال رکھیں۔ یقیناً قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ یہی فلاں صاحب ہے جنہوں نے ہمارے لیے ناشتے کا انتظام کیا تھا، یہی فلاں صاحب ہے جنہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، یہی فلاں صاحب ہے جنہوں نے مدرسے میں چھت کے اندر تعمیری کام میں حصہ لیا تھا، یہی فلاں صاحب ہے جنہیں مدرسہ خریدنے کے اندر تعاون کیا تھا۔ جب وہ مہمانان رسول اپنے آقا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، میرے نبی کرم فرمائیں
گے اور ان تعاون کرنے والوں کو جنت کا پروانہ عطا کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو مالک جنت بنایا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدرسوں کا خیال رکھیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کا خیال رکھیں، ان سے دعائیں لیں۔ قلت وقت دامنگیر ہے، ورنہ میں شرح و بسط کے ساتھ آپ کو سمجھاتا کہ آخر طلبہ کی خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہے، مدرسے کے تعاون کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آؤ اپنے نبی کی زندگی دیکھتے چلو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ آتا ہے تو سرکار گھر میں نہیں بھیجتے ہیں، حضرات حسنین کریمین کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے اصحاب صفہ کو بلاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی طرف نبی توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مرویات سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ ہی کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہے جو اصحاب صفہ میں سے ایک ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی حالات زندگی پڑھو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور جو ہے تعلیم حاصل کرنے والوں میں تھے جن کا ایک ہی نعرہ تھا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، کفن ہوگا ورق اپنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام صفہ پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، آپ بیان کرتے ہیں ایک دن بھوک و پیاس کی شدت نے مجھے بے چین کیا، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا، کچھ کھانے کے لیے چیز نہ تھی، کچھ پانی پینے کے لیے انتظام نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نیت لے کر کے مدینہ میں جاتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی مسلمان ملے گا اس سے میں سلام و دعا کروں گا، وہ میری حالت کو دیکھے گا، میرے حال پر رحم و کرم کرے گا تو مجھے کھانا کھلا دے گا یا مجھے پانی پلا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہی آس لے کر کے مدینے کی ایک گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ کی نگاہ اٹھتی ہے، آپ نے دیکھا کہ آنے والے خلیفہ اول صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر قریب آتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا وعلیکم السلام یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کیف الحال یا اخی، اے میرے بھائی کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اس کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں چونکہ حضرت صدیق اکبر نے میری حالت پر غور نہ کیا تو میں نے ایک آیت کا ترجمہ پوچھا اور اس کی تفسیر پوچھی تاکہ بات جب لمبی ہوگی تو انہیں میرے حالات کا احساس ہو جائے گا اور بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کریں گے اور اپنے گھر لے جا کر کے ہمیں کچھ کھانا کھلا دیں گے، ہمیں کچھ پلا دیں گے، جسم میں تازگی آ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ کا ترجمہ پوچھا اور اس کی تفسیر پوچھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کا ترجمہ بھی بتا دیا اور آیت کی تفسیر بھی بتا دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ اختیار کر لیا، یعنی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ایک سر آہ کھینچتے ہیں، ہائے حضرت صدیق اکبر نے بھی میرے حال پر رحم نہ کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب، کون عمر؟ وہ عمر جن کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ عمر جس کی عادہ پہ شیدہ سخر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ہم زبان نبی ترجمان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کہا حضرت عمر تو میری حالت پر ضرور غور کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کہا السلام علیکم یا عمر بن الخطاب، اے عمر آپ پر سلام
سلامتی ہو۔ حضرت سیدنا عمر نے جواب دیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے حال پوچھا، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد چلنے کو تھے، اتنے میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور اس آیت کا ترجمہ بتا دیجئے، اس آیت کی تفسیر بتا دیجئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے آیت کا ترجمہ بھی بتا دیا، آیت کی تفسیر بھی بتا دی۔ اس کے بعد اپنا راستہ اختیار کر لیا، چونکہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت جو ہے کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب آگے بڑھے، اتنے میں حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ اب آنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ آنے والا مدینے کا تاجدار ہے، مکہ کا سردار ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، آمینہ کا در یتیم ہے، عبداللہ کا جگر پارا ہے، ساری کائنات کا نبی نہیں بلکہ سارے رسولوں کا رسول ہے، سارے نبیوں کا نبی ہے۔ وہ نبی جن کی شان یہ ہے کہ ان کی چوکھٹ سے مانگنے والے کو صرف بھیک نہیں ملتی ہے بلکہ بھیک کے ساتھ دعا بھی ملتی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ ساقائے نعمت سرکار مفتی اعظم عالم کہتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے مندے کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا آمینہ کے لال آ رہے ہیں، دل کی کلیاں کھل اٹھی، امیدوں کا چراغ روشن ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مچل گئے، چونکہ وہ نبی آ رہے ہیں جن کی نگاہ نبوت سے جب خدا کی ذات نہ چھپی تو حضرت ابو ہریرہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ کبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، ٹھنڈائی گئی ٹھنڈی زیادہ لگت ہے کیا، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے نبی کی نگاہ نبوت وہ ہے جن سے خدا کی ذات نہ چھپ سکی۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر کہتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دلے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں یا رسول اللہ وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ابھی ابو ہریرہ نے پیش کیا ہے۔ اتنے میں نبی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابو ہریرہ میں جانتا ہوں، ابو ہریرہ میں جانتا ہوں، ابو ہریرہ میں جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا ہاتھ نبی نے پکڑا اور سیدھے خانہ اقدس میں لے گئے، نبی اپنے گھر کے اندر لے گئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو بٹھا دیا اور پیارے نبی نے گھر کے چاروں کونے میں دیکھا لیکن گھر کے اندر کوئی شے نہ تھی جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو دی جا سکے، جس سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بھوک و پیاس کو مٹایا جا سکے۔ یہ نبی کی سادگی اور نبی کی قناعت ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں کہتے ہیں کل جہاں مل کر اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حالانکہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہاتھ کا عالم یہ ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی نگاہ نبوت کا حال تو یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی زبان فیض ترجمان کا حال یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کے قدمہائے ناز کا عالم یہ ہے، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا عالم تو یہ ہے کہ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منتا دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا میرے کریم سے گا، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درود پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی کلیم الدین صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر۔
آج لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ نہیں آتا، اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ نہیں آتی. ہم نے کہا نادان ہو تم، اعلیٰ حضرت کا شعر بھی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا حضرت سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر وہی سمجھے گا جس کا علم اعلیٰ ہوگا، اعلیٰ حضرت کا شعر وہی سمجھے گا جس کا استاد اعلیٰ ہوگا، اعلیٰ حضرت کا شعر وہی سمجھے گا جس کا خاندان اعلیٰ ہوگا، اعلیٰ حضرت کا شعر وہی سمجھے گا جس کا حسب و نسب اعلیٰ ہوگا، اعلیٰ حضرت کا شعر وہی سمجھے گا جس کی ماں اعلیٰ ہوگی، اعلیٰ حضرت کا شعر وہی سمجھے گا جس کا باپ اعلیٰ ہوگا، جس کا خون اعلیٰ ہوگا. اسی لیے تو ماریرا شریف کی سرزمین پر وہ سید محمد اشرف جن کی ماں بھی اعلیٰ ہے، جن کا باپ بھی اعلیٰ ہے، جن کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، جن کا حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے، جن کا خون بھی اعلیٰ ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھا ہی نہیں بلکہ دنیا والوں کے سامنے بمانگے دعا کہہ دیا ہے. منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینہ پہ چڑھ کے دکھلا دو. ہمارا فتاوی رسمی کیا تو ایک کرامت ہے، وہابیوں ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو، ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو یہ شعر بھی سن لیں. میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، محبت سے بولو یا سبحان اللہ. میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، تقوی بلند فتویٰ انوکھا رضا کا ہے. میں کیا بتاؤں، یہ کیا بتائیں، ہم کیا بتائیں، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے، یہ سمجھ دیکھئے ہو علاقہ رضا کا ہے. فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بات یہ کر رہا تھا، وہ نبی ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں تو طلب سے سوا دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی دیتے ہیں، میدان محشر میں بھی. گنہگار جب اپنے آقا کو دیکھیں گے تو عالم یہ ہوگا. محشر میں جب کی آیا عصیاں شعار بندہ تھا مضطرب کی دیکھو انجام کیا ہو میرا. امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر عاصی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، اس کے نبی کا پڑھ کر اسرار دی کا محرم، جس کا کلام حد دے شرع و ادب کا سنگم، مختار جس کو پڑھ کے کہتا ہے سارا عالم ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بچا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں پیارے نبی کے دست مبارک میں عطا فرمائی ہے. لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی نے چاروں کونے میں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں تھوڑی دیر کے اندر ایک صحابی دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لے کر کے آتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا تو انتظام ہو گیا، اب میری بھوک مٹ جائے گی، میری پیاس مٹ جائے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ایسا کرو جا کر کے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. محبت سے بولے سبحان اللہ. گھر کے اندر کوئی چیز نہ تھی، لیکن اگر دودھ بطور تحفہ آیا بھی ہے تو نبی کیا کہہ رہے ہیں اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. محبت سے بولے آپ سبحان اللہ. اصحاب صفہ کون ہیں؟ علم حاصل کرنے والے صحابہ، تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے صحابہ. نبی فرماتے ہیں اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے دل ہی دل میں سوچا یہ تھوڑا سا دودھ ہے یہ تو صرف میرے لیے کافی ہے، اگر یہ صحابہ بھی آ گئے تو آخر
میری بھوک اور پیاس کا کیا ہوگا؟ لیکن نبی کا حکم تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اٹھے اور سیدھے جاتے ہیں صفہ پر. تمام اصحاب صفہ سے کہا اے اصحاب صفہ چلو، آمینہ کے لال نے بلایا ہے، مکی سردار نے بلایا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار نے بلایا ہے. تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ دودھ تمام صحابہ کو پلاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور ایک کے بعد دیگر صحابہ کو پلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک صحابی نے پیا، دوسرے صحابی نے پیا، تیسرے صحابی نے پیا، چوتھے نے پیا، یہاں تک کہ کے بعد دیگر 70 صحابہ شکم سیر ہو جاتے ہیں. سب کے سب آسودہ ہو جاتے ہیں. سب کو پینے کی حاجت نہ رہی. سب نے منہ موڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، اب شکم کے اندر جگہ نہیں ہے، ایک قطرہ دودھ کا بھی اب ہم پی نہیں سکتے ہیں. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اپنے انداز میں کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ. سبحان اللہ. میرے انتقال کے بعد آپ بولیں گے، پہلے بولنا ہے تو بولے سبحان اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. حضرات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ٹوپی لگانا نبی کی سنت نہیں ہے، امامہ پہننا نبی کی سنت نہیں ہے، جبہ پہننا ہی نبی کی سنت نہیں ہے، اسی طریقے سے ولیمہ کی دعوت کرنا نبی کی سنت نہیں ہے. صرف یہی سنت نہیں ہے بلکہ مدرسہ آباد کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، پڑھنے والوں کا خیال رکھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، تبلیغ کرنے والوں پر دھیان رکھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. جو سچائی کی راستے پر چل کر کے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، ایسے علماء کا خیال رکھنا یہ بھی سنت ہے. ایسے علماء کی طرف توجہ رکھنا یہ ہماری پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ نہیں کہتا آپ علماء کا خیال رکھیے بلکہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرتے ہوئے آپ علماء کی بارگاہ میں آئیے، زانو یہ ادب طے کیجیے، ان کی خدمتیں کیجیے. اگر آج آپ نے علماء سے لو لگایا تو کل آپ کی آنے والی نسلیں ان علماء سے قریب رہیں گی، مدرسے سے قریب رہیں گی، پڑھنے والوں سے قریب رہیں گی. اور جب آپ کی نسلیں ان علماء کے قریب رہیں گی تو بڑھاپے میں آپ کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گی، آپ کو گالیاں نہیں دیں گی، آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گی، بلکہ ان علماء کی سنگت و صحبت میں اگر آپ کی اولاد نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے تو جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری خدمت کریں گے اور جب مر جاؤ گے تو ہاتھ اٹھا کر کے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے نظر آئیں گے. بے شک بے شک بے شک. بے شک حق ہے. تو اپنی خدمت کے لیے، اپنی دعائیں مغفرت کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کرو. اور اولادیں کیسے تیار ہوں گی؟ جب آپ ان مدرسوں کی جھولیوں میں اپنے بچوں کو لا کر کے آپ ڈالیں گے. مدرسے کی جھولی میں لا کر بچوں کو ڈالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو کاٹ چھانٹ کر ان کو تلاش کر ایک اچھا انسان بنانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. ہماری تقریر کا حاصل یہ ہے آپ مدرسوں کی طرف متوجہ ہوں، آپ مدرسوں کا خیال رکھیں. آج کا یہ عظیم و شان جلسہ جو ہے مولائے کائنات کانفرنس کے نام سے منعقد ہے، اس کا تعلق بھی ایک مدرسے سے ہے، ایک مسجد کی تعمیر سے ہے. میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے دیار میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور الحمدللہ آپ کا مہمان بھی ہوں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میں تاج الشریعہ کا نوکر ہوں. تاج الشریعہ کو جانتے ہیں آپ؟ جی جی یہ جانتے ہو؟ سب جانا. بولو تو لگے تو پہلے وہی جلان ہو، ادھر کچھ مانگ نہ لیے. ہم تاج الشریعہ کے نوکر ہیں الحمدللہ. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں علماء کی جماعت وہ ہوتی ہے
जो मुरीद बहुत कम होती है, जो भी होते हैं वो पीर ही होते हैं। और अगर किसी के दामन से वाबस्ता भी हो गए तो बहुत जो है नाप नपे तुले जुमले कहते हैं, हजरत के दामन से वाबस्ता हैं, या फुला से बयात है, या फुला से शरफ बयात हासिल है। लेकिन ये बारगाह सरकार का जो शरिया की है कि उनके दामन से जो वाबस्ता होते हैं, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो फाजिल हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो काजी हो, जो भी हो, वो सर उठा के कहते हैं हम सरकार का जो शरिया के नौकर हैं। तो